بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کی کنیت ہند اور لقب طاہرہ ہے اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیز بن کسی۔ کسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی کوئی شادی نہ ہوئی تھی اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اکلوتے شوہر تھے، مگر اہل سنت کے تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو بردار زدہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بنت بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی، جس میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کے مرنے سے لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ جاتے۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملت، راست بازی، صداقت و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معاوضہ دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلی بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، وہ تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرت ابن ہشام میں ہے بکرا ذکر کیا گیا۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ اور ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر ہزار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ 62 سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے اور کہتے ہیں کہ پہلی رات شب زفاف نہیں منائی گئی کیونکہ اس رات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا تقسیم کر دیا اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سارا مال تقسیم کر دیا۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھیں۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدل وحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی اور آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزیں ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تخت یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب سے نظر آیا، آپ سے کہہ رہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ، پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پر تیرا خدا کریم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اوڑھاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے، تو نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔
کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وحی کی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اہل تشیع اس سارے واقعہ کو غلط جانتے ہیں اور توہین رسالت قرار دیتے ہیں۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے۔ غفیف قندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروکش ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا، ہاں۔ پھر کہا، جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعہ کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے، مگر عقیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ روایت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے متعدد طریق ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے۔ بغوی، ابو یعلی اور نسائی نے ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ حاکم ابن حشیمہ، ابن مندہ اور صاحب غلانیات نے اسے مقبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہا کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین مددگار ثابت ہوئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفیع دی۔ تفصیل استیاب میں بھی منقول ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔
ان سب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے آن حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر حجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔